ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یا ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی ماہ ربیع الاول 11 ہجری کے اندر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، اس حوالے سے 3-4 قسم کی مورخین کی مختلف آراء ہیں کہ کس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جن میں اکثر مورخین کی جو درست ترین رائے معلوم ہوتی ہے یا تحقیق معلوم ہوتی ہے وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے کہ 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض مورخین نے 8 بھی لکھا، کسی نے 1 لکھا، کسی نے 12 لکھا، لیکن 9 تاریخ کے حوالے سے روایات مستند ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے، اس حوالے سے تقریباً محققین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ 12 کو تھی، بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے تک، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو لوگ جنتریوں کے حوالے سے اعتماد کرتے تھے۔ آپ کسی پرانی جنتری کو گھروں میں پڑھی یا اٹھا لیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش، پاکستان میں 12 یوم وفات، یہ متفقہ علیہ تھا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جنتریوں کو جو پرنٹ کیا جاتا تھا وہ ہمارے سنی بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا تھا، اہل سنت جو بریلوی حضرات ہیں، تو 12 یوم وفات ایک متفقہ تاریخ تھی۔ اب مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، 9 تھی، 8 تھی، 12 تھی، مسئلہ یہ ہے کہ آیا نبیوں کا میلاد، اس پر جشن منانا شریعت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم تو پابند ہیں شریعت کے۔ شریعت کتنی چیزوں کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف 2 چیزوں کا نام ہے، شریعہ یا شریعت الاسلامیہ، یہ صرف 2 چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ بس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر جو موجود ہے وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ جو اس میں موجود نہیں، وہ دیکھنے میں، سننے میں کتنا ہی خوب اور اچھا کیوں نہ لگے، وہ دین نہیں بن سکتا۔ یہ میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے ہزاروں انبیاء گزرے، وہ بھی اللہ کے جلیل القدر تھے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں۔ 5 اولو العزم جو نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے جو نبی ہیں وہ بھی گزرے، حتیٰ کہ بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اکثر نبی آئے۔ آپ کنعان کے اندر تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، مصر سے پھر آگے وہ تسلسل چلا، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، یہ سارے یوسف علیہ السلام کی نسل سے سارے گزرے۔ بڑے بڑے نبی تھے اور ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا، مشکلات میں بھی بڑے بڑے نبی آئے، لیکن بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، جنات پر بڑا ہی رتبہ اور بڑا جو ہے جلال عطا فرمایا۔ داود علیہ السلام کو ایسی طاقت دی کہ لوہا اپنے ہاتھوں سے، جیسے موم کو ہم نرم کرتے ہیں، اس طرح وہ جو جی چاہے ہاتھوں سے بنا لیتے۔ نبی تھے نا وہ بھی، لیکن اچھا ان کے پاس بادشاہت بھی،
اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ہوائیں مسخر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ کر دیں، وہ اڑ کے جہاں جی چاہتے چلے جاتے۔ جنات جو ہے وہ سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کا انہیں چکر لگوا کے لے آتے۔ اس سب طاقت، قوت، حشمت، غلبہ، اس کے باوجود انہوں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی اپنے آباء و اجداد کا جشن میلاد نہیں منایا، کیونکہ وہ پابند تو اللہ کے تھے نا، وہ سارے اللہ کے پابند تھے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس عمارت میں ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ اربوں لگا کے عمارت تعمیر کرے اور ایک اینٹ اس میں چھوڑ دے تو وہ عمارت پوری تو نہیں نہ ہوگی؟ فرمایا وہ سارے نبی اس عمارت کی اینٹیں ہیں، وہ آخری اینٹ جو اس میں لگنی ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لو، دین آدم علیہ السلام کے دور میں بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ سارے نبیوں کا عقیدہ، سوچ، فکر، دنیا میں آنے کا مقصد وہی تھا۔ ہمارے سے زیادہ طاقتور قومیں گزری ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، پڑھیں سورہ انبیاء، ہمارے سے زیادہ طاقتور تھے، 70 ہاتھ ان کے قد تھے، مرکز جتنا لمبا ہے اتنے اتنے اونچے، نہ بیمار ہوتے، نہ ان پر کوئی تنگی تکلیف، غاروں کو یعنی پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے۔ آج بھی کچھ اس کے آثار موجود ہیں، یقین کریں جتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر انہوں نے پوری پوری کوٹھیاں اور 100 کمرہ اندر سے اندر تعمیر کیا ہوا ہے، آج کے جدید دور میں بھی ممکن نہیں۔ اتنی طاقت کہاں گئے؟ بھرکس بن گیا، کسی کو چنگھاڑ کی آواز نے ہلاک کیا تو کسی کو ہواؤں کے عذاب نے برباد کر دیا، اور قوم لوط علیہ السلام جنہوں نے گندا بدبختی کا عمل کیا، اللہ نے سنگریزے برساخر کیما بنا دیا ان کا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دے کر بھیجا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات، یہ جو ہے نا برتھ ڈے، سالگرہ، عربی کے اندر اسے کہتے ہیں یوم المولود، پیدائش کا دن، سالگرہ، برتھ ڈے، برتھ ڈے، پیدائش کا دن۔ یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ 25 دسمبر سارے عیسائی، یہاں بھی کرسچنز موجود ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 25 دسمبر کو جو تم کرسمس مناتے ہو، جو تمہاری عید کا دن ہے، یہ کیوں مناتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ان کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ہم اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور جو کرتوت وہ کرتے ہیں وہی کام ہمارے ہیں۔ میں نے خود یورپ کے اندر، مغرب کے اندر دیکھا، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے شاید دیکھا ہوگا، ہم ذرا تحقیق کی نظر سے بالخصوص جا کر دیکھتے تھے کہ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں جی، جلوس نکل رہا ہے۔ جلوس کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کارنیوال، وہ کہتے ہیں کارنیوال نکل رہا ہے، جھنڈیاں بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، تابوت، ہاں جدید ان کے پاس چیزیں ہیں، جدید نظام ہے، وہ ذرا زیادہ اچھے بنے ہوتے ہیں، ذرا ڈیجیٹل قسم کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر ہے، وہ اسی طرح وہ بھی جلوس نکالتے ہیں۔ امت مسلمہ بھی جلوس نکالتی ہے، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں کارنیول کے نام سے، وہ آتش بازی ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، وہاں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، وہاں لائٹنگ کی جاتی ہے۔ جو کام میرے بھائیوں عیسائیوں نے کیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا تم اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، جس طرح ایک جوتا دوسرے کی طرح بالکل سیم ہوتا ہے، ایسے ہی تم وہ عمل کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص گو کی بل میں ہاتھ دے گا، تم بھی وہاں پر جا کر ہاتھ دو گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت ایسا کرے گا۔ وہی کام ہے،
بالکل ان کا طریقہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہودی دیکھیں مدینہ میں رہتے تھے, فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اے میری امت کے لوگوں سن لو, جس نے کسی قوم کی مشابہت, طریقہ, استوار, لباس, انداز اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے, انہی کی طرح ہے وہ. میلاد کے نام پر ہم نے خود, ابھی میں صبح گیا بچی مثلا کچھ سامان لینے, کچھ باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگ جناب بالکل جس طرح ہوتا ہے نا کوئی جشن منایا جا رہا ہے, اور خرمستیاں اور خباستیں اور نوجوان, اسی طرح میرے بھائیوں وقت کا ضیاع. آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اللہ کو گواہ بنا کر یہ بتاؤ کہ آج صبح فجر کی نماز تو نے پڑھی, جو کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. جمعے کا کیا ارادہ ہے؟ عصر مغرب عشاء کے بارے میں کوئی پلان ہے؟ یہ جو چراغاں ہے نا, چراغاں یا آتش بازی, اللہ کی قسم یہ چراغاں اور آتش بازی کا اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. ہارون الرشید کا دور تھا, یہ بنو عباس ہیں, محدثین کا دور ہے, یہ 200-250 ہجری. ہارون الرشید, اور ہارون الرشید بادشاہ بھی تھے اور بڑا زبردست قسم کا عالم بھی تھا. جب ایران فتح ہوا, ایرانی سارے آتش پرست, مجوس, آگ کی پوجا کرنے والے, جب اکثر لوگ مسلمان ہو گئے, کچھ بیچ میں سے ایسے تھے جنہوں نے حلیہ بدل لیا, یعنی ظاہری مسلمان نہیں ہوئے, اندر سے کافر ہی رہے, مجوسی رہے, لیکن اوپر سے حلیہ بدل لیا. وہ تھے برامکہ. وہ جو برامکہ تھے انہوں نے ہارون الرشید کے دور میں پہلی بار میرے بھائیوں یہ چراغاں اور یہ آتش بازی اور یہ اس طرح موم بتیاں وغیرہ جلانا اور اس طرح کا ان چیزوں کی ترویج کی امت مسلمہ کے اندر مختلف تہواروں پر. اور جب ہارون الرشید کو پتا چلا, کیونکہ وہ حدیث کا عالم تھا, تو انہوں نے پھر وہ جو برامکہ کے جاہل لوگ تھے نا, جو سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر یہ مجوسیوں کی, کیونکہ اصل ان کا پتہ کیا تھا, ان کے نزدیک آگ ہی خدا تھا. یہ ذرا سمجھیں, ان کے نزدیک کیا تھا, وہ آتش پرست تھے. اچھا انہوں نے کہا یار چلو آتش کدے ہمارے ٹھنڈے کر دیے خالد ابن الولید نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے شرک کا خاتمہ کر دیا, تو ہم کسی نہ کسی طریقے آگ کی چھوٹی سی بتی جلوا دیں ان کے کسی تہوار میں. آج دیکھ لو, آپ پاکستانی ہیں, ہندوستان سارے علاقے دیکھیں, 15 شعبان شبرات مسلمان کیا کرتا ہے؟ پھول جڑیاں, پٹاخے, فائر ورکس, آتش بازی. اللہ کی قسم یہ سارا وہ مجوسیوں کا گند ہے جو مسلمانوں کے اندر آیا. چراغاں کرو جی. اچھا چراغاں پہلے آگ سے ہوتا تھا, اب جدید وہ لائٹس آ گئی. چراغاں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے, نہیں ہے. یہ ہار نہیں پہنتے ہم, یہ ہار. میرا نکاح تھا 2021 میں, الحمدللہ اللہ نے دین کی سمجھ دی, تحقیق کر کے آئے. میں نے اس ہار کے بارے میں, یہ جو ہار نہیں پہنتے, اس وقت کیونکہ دین کی تحقیق تھی, آج اپنا ہم عمل دیکھ لیں. ہار کے بارے میں, یہ جو پھولوں کی مالا ہم اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, میں نے اس وقت 10 کے قریب پاکستانی, انڈین اور عرب علماء سے پوچھا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین میں اس ہار اور مالا کی کوئی حقیقت بتائیں کہ شادی پر یا کسی خوشی کے موقع پر یہ ڈالا جاتا ہو. تو ان کا ایک ہی کلام تھا کہ یہ ہندوؤں کا معاملہ ہے اور مالا ہندوؤں کی طرف سے ایجاد کی گئی. مالا کا لفظ ہی ہندوؤں کا ہے, اور ہندوؤں کے ہاں نکاح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب عورت مرد کے اور مرد عورت کے گلے میں وہ مالا نہ ڈال دے. دیکھا آپ نے؟ الحمدللہ میں نے کہا جی ہار نہیں ڈالنا. آج دیکھ لو حالت. بھائی ساری چیزیں سیاسی طور پر حلال کریں گے تو کل کو کیا کیا حلال کرو گے تم؟ سیاست
اگر نبیوں والی ہم نے کرنی ہے تو نبیوں والی سیاست میں نبیوں کا منہج بھی اختیار کرنا ہے، دین کی مخالفت نہیں کرنی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جشن سبحان اللہ، یہ ساری یہودیوں عیسائیوں کی رسم مسلمانوں کے اندر آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام نہاد دعوے میرے بھائیوں کرنے والوں نے پھر جو کرتوت کیے، اور جو اس وقت امت کا حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے یہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے انہی کے طریقے، انہی کی رسمیں، ان کی عیدیں، ان کے تہوار، ان کے اتوار، ان کے عقائد، ان کا لباس، سب کچھ ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آج دیکھ لیں کہ یہ باقاعدہ میرے بھائیوں پاکستان میں اب ایک آفیشل اسٹیٹ کا تہوار بن چکا ہے، اسٹیٹ تہوار ہے جی، عید ہے، میلاد مناؤ، میلاد کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، وزیر اعظم سارے وہاں پر جاتے ہیں میرے بھائیوں، سارا دن وہاں پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کام سارے رسول اللہ کے خلاف، ملک سارا بدعات اور خرافات کا لتھڑا ہوا۔ ہماری تو ایک پوری وزارت ہی میرے بھائیوں شرک ترویج کرتی ہے، یہ اوقاف کا کیا کام ہے؟ جتنے دربار ہیں، جتنا شرک ہے، جتنا ان کا مال ہے، جتنا میرے بھائیوں وہاں پر سجدے ہیں، طواف ہیں، یہ سارا مال محکمہ اوقاف میں آتا ہے۔ گدیاں بنی ہوئی ہیں، وہ گدی نشین بڑے بڑے میرے بھائیوں عہدوں پر ہیں، وہی وزیر بنتے ہیں، وہی کل کو آپ کے صدر بنتے ہیں۔ یہاں پر تو توحید کی دعوت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ توحید والے بھی اب توحید کے بارے میں معذرت خواہانہ ہونا شروع ہو جائیں تو کام تو ختم ہو گیا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے عقیدے پر خود بھی ڈٹنا ہے، اور انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بھی کتاب و سنت پر چلانا ہے، یہ ہے اصل۔ اس طرح 12 ربیع الاول کا دن مدینہ منورہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں دھاری دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر چادر ہے، شدت ہے بخار کی، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آخری 3 4 5 دن کی احادیث ہیں۔ فرمایا یہ وہی زہر ہے جو اس یہودیہ نے ہمیں کھلایا تھا، آج مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر مجھے ہو رہا ہے۔ یہ وہی زہر ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن 11 ہجری، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ آخری دن فجر کی نماز کے بعد جو صحابہ نے آپ کا دیدار کیا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت، کیونکہ آپ کا جو حجرہ تھا نا، جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جہاں اس وقت پرانا ممبر جہاں ہوتا تھا نا، بالکل اس کے سامنے دروازہ تھا، یعنی اگر آپ نے پردہ اٹھایا تو ساری جماعت بما امام کے آپ کو دیکھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہاں اس وقت لاکھوں لوگ تو نہیں ہوتے تھے، 10,000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح 12 ربیع الاول کے دن پردہ ہٹایا۔ اب ظاہر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، صحابہ نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور مسکرائے کہ نہیں، آپ نماز کرواؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے پردے کو ہٹایا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آخری وقت تھا کہ ہم نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نماز، دیکھیں نا، ایک بندہ کمائی کرتا ہے، ایک بندہ محنت کرتا ہے، قربانی، آپ کا مشن پورا ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سجدے ہو رہے تھے، توحید پر، نماز پر آپ کے صحابہ قائم تھے، اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کر دی۔ اب آپ کا آخری ایام ہے، آپ کو تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے آخری ایام ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیو، آپ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے میرا مشن مکمل کر دیا۔ آج مشن کی بات ہی کوئی نہیں کرتا،
جھنڈیاں لگا لو، پٹاخے چلا لو، پھلجڑیاں چلا لو، یہ باتیں ہیں ساری. مشن مصطفیٰ، مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. تو آپ نے جب پردہ ہٹایا تو حضرت انس کہتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت یہ تھی کہ صرف چند سیکنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، اور اگر آپ کچھ سیکنڈ اور پردہ اس طرح رکھتے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم نماز توڑ کے آپ کے پاس چلے جائیں. یعنی یہ کیفیت تھی. بہرحال یہ آخری دیدار ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے مسواک نرم کر کے دیں. مسواک چبانا جو ہے وہ ذرا طاقت کا کام ہے، اور پہلے دن یہ حالت تھی کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کو چبا لیں. کمزوری، مرض الموت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر کیا کرتی تھی کہ میرے رب نے مجھے یہ وہ موقع عطا کیا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دندان سے اس مسواک کو چبا کر باریک کر کے دیا. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ پتہ کیا تھا؟ سنیں، صرف 2 باتیں حدیث میں آتی ہیں، آخری 5 دن کی روایات میں صرف 2 باتیں اکثر. پہلی بات، آہستہ سے بول رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى. یار کوئی پوری 23 سال کی نبوی زندگی کے بعد اللہ کے نبی جو آخری کنکلوژن بیان کر رہے ہیں وہ عام ہے کہ خاص ہے؟ خاص ہے، اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ساری باتوں کا نچوڑ ہے. اسی طرح ہے نا، اور بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کیا بات کی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى. یا اللہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر تیری لعنت ہو. اٹھائیں موطا امام مالک، اٹھائیں مصنف ابن ابی شیبہ، اٹھائیں صحیح البخاری. لعن اللہ الیہود والنصارى، یا اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری بات، پھر ایک روایت کے اندر موتا کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یا اللہ تیری یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت ہو. یہ عام بات ہے، یہ خاص بات ہے، یہ خاص نصیحت ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت نے بعد میں جا کے کیا کرنا ہے. یہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جب حبشہ سے صحابہ اور امہات المومنین دوسری بار، 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے نا حبشہ میں، پہلی بار گئے واپس آئے، دوسری بار گئے واپس جب آئے تو مدینہ میں آئے تو نجاشی رحمت اللہ علیہ نے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہاں سے کر کے بھیجا. اور جب ام المومنین یہاں تشریف لاتے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں یہ وہاں پر رہے تو انہوں نے نا آ کے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں ان کے بڑے بڑے چرچ ہیں، گرجا گھر ہیں، ان گرجا گھروں کے اوپر انہوں نے نبیوں کی تصویریں بنا رکھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں، یہ مورتی وہ مورتی، قبریں بنی ہوئی ہیں، وہاں ان کے اوپر جا کے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں نبیوں کی قبروں پر. وہاں پر اللہ کے نبی نے پھر یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لیا. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہیں. سب سے برے لوگ اور گندے لوگ یہ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے آثار کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غصے کا اظہار فرمایا. پہلی بات یہ تھی جی. دوسری بات، صحابہ کہتے ہیں ہم موجود ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت جب آیا، بالکل جو
آخری وقت ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اس طرح انگلی بند کر کے اٹھایا، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ دعا تھی، اے اللہ تو میرا سب سے بڑا دوست ہے، تو میرا سب سے بڑا دوست ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا، بعض روایت میں 1 دفعہ ہے، اور پھر اس کے بعد 2 لفظ آپ نے ارشاد فرمائے، الصلاۃ، نماز۔ آج جس کو ہم نے چھوڑ دیا، الصلاۃ، کاروبار بڑھا جی، مصروفیت ہے، جھنڈیاں لگانی ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، او ما ملکت ایمانہم، اور تمہارے لونڈیاں، غلام، نوکر، چاکر، ملازم، ان کا خیال رکھنا۔ کتنی چیزیں؟ 2، نماز، اور جو تمہارے مامورین ہیں، جو تمہارے نیچے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ وہ آخری جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ جو 3 باتیں میں نے کی ہیں، آج سارا کام خراب انہی میں ہی نہیں ہے۔ قبروں کی پوجا، یہ چلے جو، یہ جلال پور شریف ہے، آج بھی ہم کالج دور میں جہالت پتہ نہیں تھا، چلو یار چلیے صرف دیکھنے، الحمدللہ کام کوئی نہیں، صرف دیکھنے، لوگ طواف کر رہے ہیں، نمک پڑا ہے اس کو چاٹ رہے ہیں، یہ دولے شاہ، یہ فلانے شاہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، کہیں بھینس مری پڑی ہے، کہیں کچھ ہے۔ ذلت کی انتہا تو یہ ہے کہ جیکب آباد جو سندھ کا بہت بڑا شہر ہے، ضلع ہے، جیکب آباد کے اندر جائیں، جا کے کوئی سندھ میں رہتا ہے آپ اس سے پوچھیں، جیکب آباد کوئی رہتا ہے جا کے پوچھیں، وہاں پر یہ جو شہر ہے نا، یہ انگریز نے آباد کیا تھا، اس کا نام تھا جنرل جیکب، یعقوب کو نا انگلش میں جیکب کہتے ہیں، وہ جرنل تھا کوئی ان کا، اس نے شہر آباد کر دیا انگریزوں نے۔ وہاں پر آج جنرل جیکب کی قبر ہے، اور اس کے اوپر بھی عرس لگتا ہے۔ ڈھونڈ دسو، جنرل جیکب کی قبر کے اوپر باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ یہ پی ٹی وی والوں نے پوری ڈاکومنٹری دکھائی۔ توف ہے اللہ کی قسم اس قوم کی، عذاب آ گیا جی، مہنگائی ہے جی، مصیبتیں ہیں جی، پریشانیاں ہیں جی، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، سکون ختم ہو گیا جی، ڈپریشن کی دوائی دیں۔ جب تیرا عقیدہ ہی اللہ کے ساتھ کمزور ہوگا، کلمہ پڑھ کے تو اللہ کا غدار ہوگا، کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھ کے تو نبی کا غدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائیو ڈپریشن نہیں تو اور کیا ہوگا؟ جنرل جیکب کی قبر ہے، عرس لگ رہا ہے۔ بدعات اور خرافات نے بیڑا غرق کر دیا، سنت کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے آج دین گمنام ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے صحیح سچے سچے دین پر عمل کرنے والا ایسے ہی ہوگا کہ اس نے اپنی ہتھیلی کے اوپر جلتا ہوا انگارہ رکھا ہوا ہے، خاندان بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، کاروباری تعلقات بھی خراب، سیاسی نظام بھی خراب، ساری بربادی ہو جائے گی۔ انگارہ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سچی بات کرے گا، سچی بات لوگوں کو کڑوی لگے گی۔ دین وہی ہے بھائی جو اس وقت تھا، دین آج بھی وہی ہے۔ تو آخری باتیں کیا؟ یہود و نصارہ پر یا اللہ تیری لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کو کی اور اپنے نیک لوگوں، پیر فقیر گدی درگاہ، ان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نماز نماز، اپنے نوکروں ملازموں کا خیال رکھنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، انکا میت و انہم میتون، اے نبی وہ بھی مر گئے، آپ نے بھی میت ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحی القیوم کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ کس کی صفت ہے جس کو موت نہیں آنی؟ باقی سب کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقہ، تو یہ عقیدہ ہے، سن لو، لکھ لو، اپنے دلوں پر اپنے دماغوں پر مور لگا لو، بچوں کو بتا دو، ہر ایک نے مرنا ہے، جو مخلوق ہے اس کا فنا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ مخلوق سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، محبت اتنی تھی نا، صرف عشق کے دعوے نہیں تھے، محبت تھی سچی. تلوار اٹھا لی، فرمایا جس نے کہا نا اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. صحابہ آ رہے ہیں، کوئی کام سے، کوئی کاج سے، کوئی دور دراز سے. مدینہ میں جنب غفیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہیں تلوار لے کر. جس نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھوڑنا نہیں اسے. اپنے دور خلافت میں خود بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر پورا لمبا واقعہ. کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تلوار لے کے کھڑا تھا کہ یار غار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے، سارے صحابہ. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. کون سا جی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری، مدینہ منورہ. حضرت ابو بکر چوٹی پہ کھڑے ہوئے. صحیح بخاری کے عربی الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. کھڑے ہوئے، فرمایا اے تلوار کو اٹھانے والے عمر بیٹھ جا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ان الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ الفاظ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کے اندر یہ مکمل لکھے ہوئے. فرمایا لوگوں سنو، من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد ماتا، تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے، مشہور خطبہ، مسلم میں بھی ہے. من کان یعبد محمدًا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے فإن محمدًا قد ماتا. ماتا یموت، یہ وہی صیغہ ہے کہ ان پر موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کی قسم یہ جملے جب حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو اس کے بعد سورہ آل عمران کی حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ آل عمران غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں، صحابہ پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی تھی جو آج حضرت ابو بکر رسول اللہ کی وفات کے موقع پر پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. کیا آیت تھی؟ وما محمد الا رسول. سورہ آل عمران، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر تم سمجھتے ہو نا کہ نعوذ باللہ ان کے اندر کو اللہ کی صفات تھی، نا، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں الا رسول، مگر اللہ کے رسول. اسلام کا نا نظام ایسا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. یہ ایک طریقہ ہے عربی کا. تو یہاں کیا فرمایا؟ وما، قرآن ہے، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں الا رسول، مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کہتا ہے ان سے پہلے بھی میں نے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، ان سے پہلے بھی میں نے بڑے نبی بھیجے. آگے سنیں، قرآن ہے، افا ماتا، افا ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، او قتلا انقلبتم، یا ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. شہادت بھی ہو سکتی ہے، نبی کئی شہید ہوئے ہیں. آفا ماتا، اگر میرے نبی کو موت آ جائے، او قتلا انقلبتم، یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں سے پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یہاں
کہتے ہیں جب میں نے یہ آیات سنی تو میری ٹانگوں سے جیسے کہ جان نکل گئی، میں زمین پہ گر پڑا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ کی بات سچی ہے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے۔ اور جب حضرت ابو بکر تشریف لائے، وہ کام پہ تھے، باہر تھے، جب تشریف لائے تو آپ نے وہ دھاری دار چادر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت تو سب کو آنی ہے نا، اس کے بعد اب آپ کے لیے کوئی موت نہیں، اب جنت ہی جنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے عقیدہ، آج اس میں رکھنے حاضر ناظر اللہ کی صفات نبیوں کے اندر، مشکل کشائیاں، حاجت روائیاں، میرے بھائیوں ساری قوالیاں بنی ہوئی ہیں، نعتیں بنی ہوئی ہیں، شرک ہے شرک۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کی کے دن بھی بدل جائیں گے، غریبوں کے دن اللہ بدلتا ہے۔ تاجدار حرم نے تو لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکایا، طائف میں گئے لوگوں نے پتھر مارے، وجہ کیا تھی؟ کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں ابو جہل نے اپنے بیٹوں سے، کیوں؟ کہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ طائف میں آپ پر پتھر پڑے، کیوں؟ کہ آپ اللہ کی توحید کا پھریرا لہراتے تھے۔ ایک دفعہ نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین پھیلا یمن، ان علاقوں کے اندر اسلام پہنچا، تو وہاں پر نا ان کا ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، تعظیمی سجدہ۔ تو صحابہ نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو فرمایا نہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا اپنی خامند کو سجدہ کر، لیکن وہ بھی جائز نہیں، بات ختم۔ تو میرے بھائیوں ساری باتوں کا کنکلوژن اینڈ کیا ہے؟ دین قرآن و سنت کو اس کی اصل حالت میں ماننا شروع کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، عقائد کی درستگی کرنی ہے، اور جو صحابہ کا خلفائے راشدین دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیسا شاندار خطبہ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، آپ صحیح بخاری میں یہ مکمل تفصیل سے پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم تو ہے نا دعوے دار، کھوکھلے دعوے دار، وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبتیں کرنے والے تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو
اپنے نبی کے لیے اور ان کی امت کے لیے پسند کیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے آسمانوں سے نازل کی ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ سرپرست اور اولیاء ان کی پیروی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. یکونو فی امتی، میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، یہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے. صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے. 4 چیزیں. اور میرے بھائیوں، ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے آج کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پر میوزک تو عام ہے، دف کے نام پر جدید انسٹرومنٹس، ہندوستانی طرز پر اور مختلف گانوں کی طرزوں کے اوپر شرکیہ نعتیں، لڈیاں، ناچ گانا، ٹیلی ویژنوں کے اوپر لائیو میک اپ کی ہوئی ننگے منہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بیٹھتی ہیں اور نعتیں اور عجیب و غریب قسم کی محفلیں رچاتے ہیں. وہ جو حرام تھا اسے حلال کر لیا. لوگ دیکھنے والے بھی اتنے ہی شامل ہیں، اتنے ہی شامل ہیں. جو نہیں مناتا جا کے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ننگے منہ میک اپ کروا کے خوشبو لگوا کے جب بازار کے چکر لگوائے گا طوطا پہاڑیاں دیکھنے کے لیے، وہ بھی شامل ہے. صحابہ نے تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی طوطا پہاڑیاں نہیں بنائیں، وہ تو ان کے طریقوں پہ چلتے تھے. یہاں ہمیں شیطان نے ایسے کاموں کے پیچھے لگا دیا جن کا دور سے شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں. عورت کا بناؤ سنگھار اس کے خاوند کے لیے، وہ بناؤ سنگھار اگر غیر محرم کے سامنے کرتی ہے وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے. جو گھر کا سربراہ اپنے گھر میں بے حیائی، بے پردگی نہیں روکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ فرمایا من احتمل الفاحشۃ فی اہلھا، جو اپنے گھر میں بے حیائی برداشت کرے. یہ ساری باتیں تو ہم نے ان پر عمل کب کرنا ہے؟ سنن نسائی شریف، نسائی ستہ کی کتاب ہے، اس کی بالکل صحیح حدیث ہے. فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک تک جا رہی ہے، بازاروں کے اندر خوشبوؤں سے بھری ہوئی مسلمانوں کی عورتیں گزرتی ہیں، لوگوں کے ناک کو، گلیوں کو معطر کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث کون سنائے گا انہیں؟ فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں چلی جائے، فہیا کدا و کدا فہیا زانیۃ، وہ ایسی ویسی عورت ہے، وہ بدکار ہے، زانیہ ہے. اٹھائیں، میں ریفرنس دیتا ہوں، سنن نسائی کے اندر بالکل صحیح روایت ہے. کیا وجہ ہے؟ کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ گھر کے بادشاہ نے، گھر کے سربراہ نے. آپ قوام ہیں. اگر آپ ہی خود ایسے معاملات اور ان جگہوں کے اوپر اپنے گھر کی عورتوں کو لوگ لے کر جائیں گے تو پھر میرے بھائیوں دین کا بیڑا غرق ہوگا. عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے مزین کر دیتا ہے. میں اس لیے یہ بالخصوص بیان کر رہا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کی نصیحت کے لیے کہ آج کل فتنوں میں سے بڑا فتنہ، خواتین 20-50 بیٹھی ہیں مکمل میک اپ کیا ہوا، حالانکہ ان میں اکثر ایکٹریسز ہوتی ہیں، اور چینلز کے اوپر لائیو بیٹھ کر محفل میلاد منائی جا رہی ہے، ننگے منہ میک اپ کیا ہوا، بے حیائی.
یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہے توہین، اسلام کی توہین، قرآن کی توہین، رسول اللہ کی توہین۔ آپ نے پردہ سکھایا تھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو تو ایسے معجزے دیے میرے بھائیوں، ایسے معجزے دیے۔ خوشی کا دن منانا ہے تو اس کے طریقے بتائیں۔ آپ تو مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے۔ آپ جس اونٹنی پر بیٹھتے وہ ساری اونٹنیوں سے تیز ہو جاتی، یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری کر دیا۔ آپ نے ایک چھوٹے سے بکرے یا جانور کا گوشت پکا ہوا اور چند روٹیاں اللہ سے دعا کی، سارے لشکر نے غزوہ احزاب کے موقع پر کھایا۔ یہ معجزات ہے۔ آپ کی انگلی کا اشارہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آج سائنس نے بھی مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایک مشن پر بھیجا ایک یہودی کو جو کہ گستاخ تھا، اس کا قلع کما کرنے کے لیے، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہڈی، تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکلیف ہے، آپ نے لعاب دہن لگایا، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر پنڈلی کو ٹھیک کر دیا۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے۔ لیکن خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ اللہ کا دین اسلام۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 لوگوں سے کیا فرمایا کہ لوگوں میں نے سچا دین آپ تک پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا، حق پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، جی پہنچا دیا، گواہ رہنا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ النصر، آتی ہے آپ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے نبی، ہم نے آپ کی نصرت کی، آپ کو فتح عطا کی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے بڑا خوشی کا موقع آپ کے لیے یہ تھا، یہ مشن تھا، مشن مکمل ہو گیا، جوق در جوق لوگ اسلام میں آ گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان فرمائیے، واستغفرہ، اللہ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خوشی ملی، غلبہ ملا، مشن مکمل ہوا، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمہید، اللہ کی تحلیل، اللہ کا نام لینا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام میں خوشی کا طریقہ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا سوموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے، میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ نفلی روزہ کتنے دنوں کا جی؟ 2 دنوں کا، سوموار جمعرات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دن کیا ہوتا ہے؟ فرمائے ان 2 دنوں میں تمہارے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، دنیا کے لیے رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں، ان کا عمل اللہ کہتا ہے روک لو۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، کوئی عمل اس کا اللہ تک نہیں پہنچتا اگر وہ قطع رحمی کر رہا ہے، رشتے توڑتا ہے۔ فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا عمل سوموار اور جمعرات کے دن رب کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جتنی خوشی میرے بھائیوں، جتنی خوشی رب العالمین کو اپنے بندے کو روزے کی حالت میں دیکھ کے ہوتی ہے نا، کسی اور حالت میں نہیں ہوتی۔ فرمایا دیکھیں نا، ہر چیز کے ثواب کا ذکر کیا ہے نا اللہ نے، نماز کا اجر، جہاد کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، ہر ایک کا اجر کا ذکر کیا ہے، لیکن روزے کے اجر کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند فطرہ، ایک وہ جب وہ کھولتا ہے اسے پانی ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سارے دن کا پیاسا،
اور دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملے گا نا، اس کو اس ملاقات پر ہوگی، اور اس کے لیے وہ اسپیشل انعامات ہے جو حدیث میں ذکر نہیں ہوا۔ خاص فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ سوموار جمعرات کو جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے کے حالت میں ہوں۔ میرا دوسرا سوال ہے، عید والے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ او بولو یار، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اور سوموار کا دن اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو سوموار جمعرات کا روزہ رکھو، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الٹے کام، سبیلیں لگا لو۔ اب دیکھو محرم گزرا، یوم عاشور 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے نا، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، نفلی روزہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ 9 10 کو سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ 12 ربیع الاول تو دن ہی نہیں، سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ نے اس دن ساری زندگی روزہ رکھا۔ یہاں پر جاؤ سبیلیں لگی۔ ہر وہ کام اہل بدعت نے کرنا ہے جو الٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خرافات، بدعات سے بچ کر خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں متمسک کتاب و سنت بنا دے تاکہ ہم لوگ اللہ کے دربار میں جائیں تو ہمارے اعمال کے اندر خرافات اور بدعات نہ ہوں، یہ اعمال کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔